السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات کے آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 43 اور 44 یعنی 43 اور 44 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت، پھر اس کے بعد ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح بیان کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس کی اب تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں، گزشتہ سبق میں ہم نے آیت نمبر 42 کی تفسیر بیان کی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا جو نقشہ تھا، جو صورتحال تھی، وہ بیان کی تھی، اور یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے یہ معرکہ ہو کر رہا، ورنہ اگر تم آپس میں کوئی وقت متعین کرتے کہ اس وقت جنگ ہوگی تو وہ پھر نہیں ہوتی، تقدیم تاخیر ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ یہ جنگ ہو کر رہی۔ انہی حالات میں سے ان آیتوں میں بھی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ حالات جو جنگ کی طرف لے جانے والے تھے، جیسے آپ کے سامنے آ گیا کہ گئے تو قافلے کو روکنے کے لیے تھے، لیکن قافلہ تو بچ گیا، وہاں سے لشکر آ گیا، تو حالات خود بخود ایسے بنتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی چاہتے تھے کہ یہ معرکہ ہو اور کفار کو شکست ہو، تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے ساری دنیا کے سامنے۔ انہی حالات میں سے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرشمہ کا ذکر فرمایا ہے، ایک معجزے کا ذکر فرمایا ہے، جو غزوہ بدر کے میدان میں اس غرض کے لیے عمل میں لایا گیا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ دونوں لشکروں میں سے کوئی بھی میدان جنگ چھوڑ کر اس جنگ کو ہی ختم کر ڈالے، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں مادی حیثیت سے بھی حقانیت اسلام کا مظاہرہ کرنا مقدر تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے، دنیا کے سامنے واضح ہو جائے۔
اور وہ کرشمہ قدرت کیا تھا؟ یہ تھا کہ لشکر کفار اگرچہ واقع میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو ان کی تعداد بہت کم کر کے دکھلائی، تاکہ مسلمانوں میں کمزوری نہ پیدا ہو، اختلاف نہ پیدا ہو۔ اور یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا، 1 مرتبہ بھی نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ کفار کی تعداد کم ہے، آپ نے سب مسلمانوں کو بتا دیا کہ مسلمان کفار اتنی تعداد میں نہیں ہے، جس سے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ اور یہ نفسیاتی چیز ہے کہ اگر مد مقابل اگر تعداد میں اور طاقت میں کم ہو تو آدمی کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے اور فطری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمت بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتلایا تو اس سے صحابہ کی ہمت اور حوصلہ بڑھ گیا۔ دوسری مرتبہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جو آیت نمبر 44 میں ہے کہ جب میدان جنگ میں دونوں فریق آمنے سامنے ہو گئے، اور میدان تو میدان ہوتا ہے نا، کوئی آڑ تو ہے نہیں، کوئی پہاڑ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہو، کوئی جنگل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پڑاؤ ڈال رکھا ہو اور لوگ وہاں چھپے ہوئے ہوں، نہیں، میدان میں تو آمنے سامنے ہیں، دونوں کی حقیقی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو اس وقت یہ معاملہ ہوا، اور یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے، بیداری کا معاملہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں میں کفار کا لشکر ایسا نظر آ رہا تھا کہ میں نے اپنے قریب ایک صحاب جو کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یہ لوگ 90 آدمیوں کی تعداد میں ہوں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، 100 ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کہ کہاں 1000 اور کہاں 100، لیکن نظر ایسا آیا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا ایسا۔ اب صحابہ تو 313 اور مقابل ان کو نظر آ رہے ہیں 90 یا 100، تو حوصلے تو بلند ہوں گے نا۔ فطری جو تقاضا ہے وہ یہی ہے، فطری بات یہی ہے کہ مد مقابل جب تعداد میں اور طاقت میں کم نظر آئے تو فطری تقاضا یہی ہے کہ آدمی کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی، اور دوسری طرف اسی آیت میں یہ بھی ہے وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی مقابل لشکر کی نظر میں کم کر کے دکھایا کہ مسلمانوں کی تعداد تو ویسے ہی کم تھی، لیکن اور مزید کم کر کے دکھایا تاکہ ان کے بھی حوصلے بلند ہو جائیں اور وہ بھی لڑنے پر تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہ تھے کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں لڑیں اور پھر کفار کو شکست ہو اور اسلام کی حقانیت پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو ایسے ہی ان کی آنکھوں میں بھی، ان کی نظروں میں بھی مسلمانوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے کم کر کے دکھائی۔ جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی تعداد تو اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی جن کی خوراک ایک اونٹ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ عرب میں کسی لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لیے اس سے اندازہ قائم کیا جاتا تھا کہ کتنے جانور ان کی خوراک کے لیے ذبح ہوتے ہیں۔
ایک اونٹ 100 آدمیوں کی خوراک سمجھا جاتا تھا. تو گویا کہ 313 تو ویسے ہی کم تھے، لیکن وہ بھی نہیں نظر آئے، بلکہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کا لشکر ایسے نظر آیا جیسے 100 آدمی ہوں. امید ہے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی. میں مثال کے طور پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میدان بدر میں وہاں کے کچھ لوگوں سے قریش مکہ کا لشکر پتہ چلانے کے لیے پوچھا تھا کہ ان کے لشکر میں روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے بتلایا کہ 10 اونٹ روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ 1000 کا لشکر ہے. تو اس طرح یہ ایک تعداد کا اندازہ کیا جاتا تھا. تو عزیز طلبہ، دونوں لشکروں کو ان کی تعداد کم کر کے دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ دونوں میدان جنگ میں لڑ پڑیں، کوئی بھی میدان جنگ سے بھاگے نہیں، جنگ ہونے سے پہلے کوئی بھاگے نہیں، بلکہ میدان جنگ میں لڑ پڑیں اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ حق پر کون ہیں اور باطل کون ہیں. اور آپ کو پچھلی آیات سے معلوم ہو چکا، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں، آپ نے ویسے بھی اسلامیات میں بھی پڑھا ہے، اور مشہور بات بھی یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب فرمایا اور مشرکین مکہ شکست کھا گئے. 70 قتل ہوئے، 70 قید ہوئے، اور میدان جنگ چھوڑ کر اور ماتم کرتے ہوئے اور روتے پیٹتے ہوئے ان کو واپس جانا پڑا. تو عزیز طلبہ، ان 2 آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی. اب ہم مشقی سوالات پر آتے ہیں. الکلمات و تراکیب، اس میں الفاظ معنی ہیں اور تھوڑے سے ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں. آپ ان کو یاد کریں گے اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 28 پر 3 سوال دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک آیت کا ترجمہ آپ کو یاد کرنا ہوگا، السوال الثالث، یہ آپ کو اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور باقی پہلا اور دوسرا سوال، اس کے لیے آپ کو نوٹس جو اسلامیات کے نوٹس ہیں ان کا صفحہ نمبر 4 ہم شیئر کر رہے ہیں. رکوع نمبر 5 ہے، اس میں آیت نمبر 38 سے 44، اس میں پہلے سوال کا جواب بھی لکھا ہوا ہے، دوسرے سوال کا جواب بھی لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ یاد کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان اسباق کے ساتھ ساتھ جو کام یاد کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے ان کو یاد کر رہے ہوں گے، اور یہ آپ کے لیے فائدے کی چیز ہے، اس لیے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں گے تو ایک تو قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر آپ کو سمجھ میں آتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کا کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا. بعد میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، بعد میں کام کا بوجھ نہیں ہوگا. اس لیے عزیز طلبہ، آپ ان آیات کی جو متعلق سوالات ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہی یاد کرتے رہیں. امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگلی آیات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.